یہ جو حسن چھلکاتی پھر رہی ہو، تمہاری یہ جوانی میری جوانی کو تنگ کر رہی ہے۔ ماہم جیسے ہی رومان خان زادہ کو چائے دینے کے لیے جھکی، وہ اسے خاموخار نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ماہم گاؤں کی رہنے والی اس کی کزن، جسے زبردستی رومان خان زادہ جیسے بگڑے ہوئے مرد کی دلہن بنا دیا گیا، بس میری جوانی تنگ ہی کرتی ہے۔ اگر ہمت ہوتی تو حق رکھنے کے باوجود بھی یوں اگنور نہ کرتے مجھے۔ آپ میں مردانگی کی کمی ہے۔ رومان نے غصے سے صوفے پر پھینکا۔ 9 ماہ بعد تمہیں میری مردانگی کا ثبوت ملے گا۔ رومان نے اس کی دھڑکنوں۔ رومان سگریٹ کے گہرے کش لگاتا ہوا لاؤنج میں بیٹھا، مسز اپنے کمرے کے دروازے کو گھورے جا رہا تھا۔ وہاں پہ ایک لڑکی اس کا انتظار کر رہی تھی، وہ لڑکی جس سے وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، جس سے وہ نفرت کرتا تھا۔ وہ لڑکی آج اس کی دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آج پہلی دفعہ اسے اپنے گھر والوں کے اس فیصلے پر غصہ آیا تھا۔ آخری دفعہ اس نے اس سگریٹ کے ایک گہرا کش لگا کر ہوا کے سپرد دھواں کیا، سگریٹ کو پاؤں تلے مسلتا ہوا کمرے کی طرف آیا، ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے وہ دلہن کے روپ میں نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد وہ اسے لاک لگانے لگا۔ جیسے جیسے لاک لگنے کی آواز آ رہی تھی، ایسے ایسے اس کا دل مزید شدت سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ حسین شہزادہ، جو کہ پورے خاندان میں سب سے خوبصورت تھا، وہ اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس سے کس قدر نفرت کرتا ہے۔ چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر بیٹھا، ایک دم سے نفرت بھرے انداز میں اس کا گھونگھٹ اٹھایا، مگر ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر چھائی ہوئی معصومیت اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر وہ خود بھی ٹھٹک گیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی انا آڑے آ گئی۔ وہ ضبط سے اپنی مٹھیاں بھیجتا ہوا ایک دم سے اس کے جبڑے کو دبوچ گیا۔ مجھے تمہاری شکل سے نفرت ہے۔ میں تم جیسی لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرا اسٹینڈرڈ بہت ہائی تھا اور کبھی بھی ایک گاؤں والی لڑکی کے ساتھ تو مجھے ہرگز شادی نہیں کرنی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں لڑکیاں میرے آگے پیچھے گھومتی ہیں، میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تڑپتی ہیں، لیکن تم جیسی لڑکی کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہوں، جسے یہی نہیں پتا کہ ہیرے کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ وہ عجیب انداز میں بول رہا تھا جب ماہم نے نگاہیں اٹھا کر سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی طرف دیکھا۔ تھوڑی دیر پہلے تک وہ اپنی قسمت پہ رقص کر رہی تھی، رومان جیسے مرد کی زندگی میں وہ شامل ہوئی ہے، مگر اب رومان کی باتیں سننے کے بعد اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ شاید دنیا کی سب سے بد نصیب لڑکی تھی، جس سے شادی کی پہلی رات ہی شوہر اس انداز میں باتیں کر رہا تھا۔ وہ زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی، رومان، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ خبردار جو تم نے اپنی زبان سے میرا نام لینے کی کوشش کی، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ تم اپنی زبان سے میرا نام پکارو۔ وہ غصے میں بولا، وہ نگاہیں جھکا گئی، آنکھوں میں سے نہ جانے کتنے آنسو بہنے لگے۔ خبردار، یہ میرے سامنے رونے والے ڈرامہ بالکل مت کرنا، مجھے رونے والی لڑکیاں زہر لگتی ہیں۔ وہ غصے میں بولا، جاؤ جا کر یہ چینج کر کے آؤ۔ وہ اس کے بھاری بھرکم کپڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ اب کی بار ماہم کو بھی اس کی باتیں سن کر غصہ آنے لگا۔ کیوں چینج کر کے آؤں؟ کس وجہ سے چینج کر کے آؤں؟ وہ غصے میں بولی، میری مرضی، جب مرضی چینج کرو، جب آپ کو مجھ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں اٹھی اور اس کے اس نخرے پر، اس کے اس ایٹیٹیوڈ پر، رویے پر تو وہ ایک دم سے غصے میں اس کا بازو پکڑتا ہوا اسے بیڈ پہ گراتا ہوا بالکل اس کے اوپر آ چکا تھا، اس کے اوپر جھکتا ہوا اس کے جبڑے کو دبوچ گیا۔ آج تم نے رومان خان زادہ کے ساتھ اس انداز میں بات کی ہے، مگر دوبارہ سے میرے ساتھ اس انداز میں بات کرنے کی کوشش کی تو جان نکال لوں گا تمہاری۔ ماہم اس کی بھاری بھرکم وجود کو اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، جو بالکل اس کے اوپر کسی سیاہ گھٹا کی طرح چھایا ہوا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے
اپنے چہرے کو دوسری طرف کر گئی۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش ماہم کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے رومان کی نگاہیں اس کے لبوں پر ٹیک گئی، جنہیں اس نے بہت زور سے بھینچا ہوا تھا۔ آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ وہ اس کی نوزپن کو چھوتا ہوا کہنے لگا، بہت زیادہ نازک لگ رہی ہو، تکلیف ہو رہی ہے۔ تمہیں اس کے چہرے کو دوبارہ سے سیدھا کیا۔ حق رکھتا ہوں تم پہ، اور جب مرضی ہوگی، جب میرا دل ہوگا، تب میں تم سے اپنا حق لوں گا۔ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ کسی ٹائم بھی جب تمہارا جی چاہے گا تب تم مجھ پہ حق جتا لو گے۔ وہ عجیب انداز میں عجیب طرح کی باتیں کر رہا ہے، اور ماہم کو اندازہ ہوا تھا شاید اسے اپنے حسن پر بہت زیادہ غرور تھا، جس وجہ سے وہ ایسی باتیں کر رہا تھا۔ ماہم نے اسے پیچھے دھکا دینا چاہا۔ تم جیسے مردوں کو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ تم جیسے مردوں کو بھلا کیوں اپنی بیوی کی خواہش ہوگی، جو باہر کی عورتوں کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کر کے آتے ہیں۔ اس کی بات سن کر اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، وہ لبوں سے اس کے لبوں کو قید کر چکا تھا۔ اس کی آواز حلق میں ہی اٹک چکی تھی۔ اب بولو۔ وہ اس سے دور ہوا۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سے پانی بہنے لگا۔ تم محض میری زندگی میں زبردستی شامل ہوئی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے اوپر سے اٹھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی اور فوراً سے چینجنگ روم کی طرف چلے گئی۔ کافی دیر تک وہ اپنی کرتی پیچھے سے کھولنے کی کوشش کرتی رہی، مگر اس سے کھل نہیں رہی تھی۔ اب وہ بے بس ہو چکی تھی۔ ابھی تک وہیں پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ رومان کافی دیر تک چینجنگ روم کی طرف دیکھتا رہا۔ باہر نکلنے کا ارادہ ہے یا نہیں، نہ جانے کیوں اسے بے چینی ہوئی تھی کہ وہ اندر کیوں ہے، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب کی بار رومان دروازے کے پاس آیا، دستک دینے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ رومان کو پریشانی لاحق ہوئی تھی۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ پریشانی سے کمرے کا دروازہ کھول چکا تھا۔ وہ سامنے چہرے پر دنیا جہان کی سنجیدگی سجائے زپ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا بالکل اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ یہ کرتے کی زپ نہیں کھل رہی۔ وہ بھی اسی انداز میں بولی تھی۔ لاؤ میں کھول دیتا ہوں۔ نہ جانے کیوں اس سے برا بھی لگا تھا کہ وہ اتنی بری طریقے سے پہلی رات ہی اس کے ساتھ پیش آیا تھا۔ بے شک وہ زبردستی اس کی زندگی میں شامل کی گئی تھی، مگر اس کی تو اس میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ اس کی زپ کھولنے لگا۔ بے ساختہ ہی اس کی نگاہیں پیچھے اس کی کمر کی طرف جانے لگے، جسے وہ بغور دیکھے جا رہا تھا۔ اب جاؤ یہاں سے، وہ غصے میں بولی۔ یہ سن کر تو وہ مزید تپ گیا۔ ایک تو تم پہ احسان کیا ہے آ کے میں نے تمہاری زپ کھولی ہے، اس کے بعد تم مجھ سے اس انداز میں بات کر رہی ہو۔ وہ غصے میں بولا تھا، ایک دم سے اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ چھوڑے مجھے۔ وہ اپنے پیٹ سے اس کے ہاتھوں کو ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اسے قریب کرتے ہوئے بولا، اب تم میری بیوی ہو، تم میرے اشاروں پہ چلو گی۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے کہ تم ماہم خان زادہ کو اپنے اشاروں پہ چلا سکو، بلکہ رومان خان صاحب پہلے تو صرف ماہم تھی، اکڑ اور ضدی، لیکن اب تو ساتھ رومان کا بھی نام لگ گیا۔ اب تو تمہاری والی بھی اکڑ مجھ میں آئے گی۔ وہ جس انداز میں بولی تو رومان طنزیہ انداز میں ہنستا ہوا کہنے لگا، بہت اچھی خوش فہمی پا رکھی ہے تم نے۔ یہ کہتا ہوا اسے پیچھے شیشے کے ساتھ لگا چکا تھا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ اسے دور کرنے لگا تھا، مگر ایک دم سے اس کے بالوں کو پیچھے سے اپنی مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے اس کی گردن کے اوپر جھک چکا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا وہ بے ساختگی میں یہ سب کچھ کیا کیے جا رہا تھا۔ اسے خود بھی ان سب کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک دم سے اسے خود سے دور کر کے اور اپنے ہونٹوں کو ہاتھوں کی بس سے صاف کرتا ہوا وہ کمرے سے باہر آ گیا۔
باہر آتے ہی سیدھا واش روم میں گیا اور اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگا۔ یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ کیوں میرا دماغ خراب ہوتا جا رہا ہے؟ میں نے خود سے کیا عہد کیا تھا کہ میں اس لڑکی کے پاس بھی نہیں آخرکار یہ خود ہی تھک کر میری زندگی سے نکل جائے گی، لیکن میں کیوں بار بار اس کے پاس جا رہا ہوں؟ وہ خود سے سوال جواب کیے جا رہا تھا۔ وہ دوسری طرف سے آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ گھوڑ گھوڑ کر اسے دیکھتا رہا، پھر کروٹ بدل کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ اپنے اوپر وزن محسوس کر کے وہ ہڑبڑا کے اٹھی تھی۔ رومان اس کے اوپر بازو رکھے سو رہا تھا۔ وہ رومان کے بازو کو اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کو سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا، مگر وہ ایک دم سے اسے مزید اپنے قریب کرتا ہوا خود میں بیٹھ چکا تھا۔ اسے تو عادت تھی وہ ایک تکیے کو سینے سے لگا کر سوتا تھا، مگر آج تک تکیے کی جگہ اسے نہیں معلوم تھا کہ ایک انسان ہے جسے اتنی شدت سے خود میں بھیجے جا رہا تھا۔ چھوڑو، مجھے کیا کر رہے ہو؟ میرا سانس بند ہو جائے گا، وہ غصے میں بولی۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ روم میں نائٹ بلب جل رہا تھا۔ بلب کی ہلکی ہلکی روشنی میں وہ اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگا جس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے اسے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ہلکی ہلکی نیند میں مہم کو دیکھے جا رہا تھا۔ نیند میں اسے بھلا کسی چیز کی ہوش کہاں ہوتی تھی؟ ایک دم سے اپنے لب اس کے لبوں پہ رکھتا ہوا آنکھیں بند کر چکا تھا۔ کتنا نشہ ہوتا ہے عورت ذات میں! اور یہ سن کر مہم کو یوں لگا جیسے وہ اس وقت اسے کوئی اور لڑکی سمجھ رہا ہے، جو سمجھ کے اس کے قریب آ رہا ہے۔ وہ اسے دور کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ نیند میں اسے نہ جانے کتنے بوسے دیتا ہوا دوسری طرف کروٹ بدل کے سو چکا تھا، اور ماہم کی دھڑکنوں میں طوفان برپا تھا۔ اپنی دھڑکنیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ صبح ناشتے کے ٹیبل پر سبھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ماہم نگاہیں جھکائے ناشتہ کر رہی تھی۔ رات کے وقت ولیمے کا فنکشن تھا۔ وہ شہر بہت کم آتی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی شادی شہر میں ہوگی۔ سب سے بڑھ کر اس نے کبھی خواب و خیالوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ رومان خان زادہ کے ساتھ اس کی شادی ہوگی، جو خاندان کا سب سے زیادہ مغرور لڑکا تھا۔ مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کی اس طرح سے ناقدری کرے گا۔ ناشتہ کرنے کا بھی اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا۔ آسمہ بیگم کہنے لگی، بیٹا کیا ہوا ہے؟ ٹھیک سے ناشتہ کیوں نہیں کر رہی؟ آسمہ بیگم کی بات سن کر وہ زبردستی لبوں پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہنے لگی، بس تائی جان، اور میں نے نہیں کھانا، میں روم میں جا رہی ہوں۔ کیا مطلب بیٹا روم میں جا رہی ہو؟ رومان ناشتہ کر لیتا ہے تو رومان کے ساتھ چلی جانا۔ نہیں تائی جان، میں جا رہی ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر چلے گئی۔ آسمہ بیگم کے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ رومان بیٹا، ذرا اپنی بیگم کو سمجھا دینا کہ حویلی کے کیا اصول ہیں۔ آسو صاحب کہنے لگے، کیا ہو گیا ہے؟ بیگم بچی ہے، گاؤں سے آئی ہوئی ہے، سمجھ آئے گی وقت کے ساتھ ساتھ۔ پہلے ہی دن تم یہ امید کر رہی ہو کہ وہ یہاں کے اصول کے مطابق چلے۔ بابا جان، ماما ٹھیک کہہ رہی ہیں، رومان نے بھی خوب اپنی ماں کی سائڈ لی۔ تم تو بس کر دو، خبردار جو بچی کے ساتھ تم نے کسی قسم کی کوئی زیادتی کرنے کی کوشش کی یا اسے ڈانٹا تو بہت بڑھے گی۔ اگر اتنا ہی برا تھا تو پھر شادی ہی نہ اس کے ساتھ کرواتے۔ میں نے تو اپنی مرضی کرنی ہے، نکاح میں آئی ایک عورت ہے، اپنی مرضی سے اسے چلاؤں گا نہ۔ یہ کہتا ہوا وہ کمرے کی طرف چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ وہ آئینے کے سامنے رکھے مختلف پرفیوم کو اٹھاتے ہوئے ان کی خوشبو سونگھ رہی تھی۔ جب مما نے تمہیں بولا تھا کہ میرے ساتھ اندر آنا، تو پھر تم پہلے کیوں اٹھ کر آئی ہو؟ رومان کی بات سن کر وہ ہنستے ہوئے رومان کو دیکھنے لگی۔ میں کون سا تمہاری بیوی ہوں؟ ایک فرضی رشتہ ہے جسے ہم نے نبھانا ہے، تو پھر میں کیوں تمہارے اشاروں پہ چلوں؟
اس کی بات سن کر رومان کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی اس انداز میں جواب دے گی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، غصے میں اس کے ہاتھ سے پرفیوم پکڑ کر سائڈ پہ رکھا۔ یہ کیا فضول باتیں کر رہی ہو تم؟ میرے ساتھ وہ مسکراتے ہوئے رومان کی شرٹ کو ٹھیک کرتی ہوئی کہنے لگی، اچھی فضول باتیں کرتی ہوں، آپ بھی کیا کریں۔ وہ جس طرح بولی تھی، رومان کو مزید غصہ آیا۔ تم میرے ساتھ اس انداز میں بات کیوں کرتی ہو؟ کیوں مجھے غصہ دلا رہی ہو؟ اور چلاتے ہوئے بولا، کیونکہ آپ نے مجھے اپنی بیوی نہ سمجھا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ لگتا ہے بہت زیادہ آگ لگی ہوئی ہے تمہارے اندر میری قربت کی۔ یہ سن کر اس نے رومان کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے وہ اس سے دور چلے گئی، اور رومان کو اپنی تذلیل محسوس ہوئی تھی، جیسے وہ اسے دھتکار کے گئی تھی۔ وہ ضبط سے اپنی مٹھیاں بھیج گیا۔ میری جان، یاد رکھنا، ایسا تمہیں ذلیل کروں گا نا، پناہ مانگو گی تم مجھ سے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بھی اپنے دل میں پکا عہد کر چکا تھا۔ رات کو ولیمے کے فنکشن میں سب لوگ انہیں چاند سورج کی جوڑی کہہ رہے تھے۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سب مہمانوں کے جانے کے بعد وہاں کی فیملی والے اس کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ رسم کے مطابق مہم کو ہمارے ساتھ جانا ہوگا۔ یہ سن کر ایک دم سے پاس کھڑی ہوئی مہم کی طرف دیکھا، جو بہت مسکرا رہی تھی، خوش لگ رہی تھی، جیسے آج اسے پناہ مل جائے گی۔ رومان نے ایک دم سے ان کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ کون سی رسم؟ کیسی رسم؟ میں ایسی رسم کو نہیں مانتا۔ ساری زندگی آپ کے گھر میں رہی ہے، اب میری بیوی ہے تو میرے پاس رہے گی۔ سب لوگ حیرت سے رومان کی طرف دیکھنے لگے۔ آسمہ بیگم کو تو لگا تھا جیسے وہ شکر کرے گا کہ وہ چلی جائے گی، مگر یہاں پہ تو وہ ضد لگا کے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ایسی کسی رسم کو نہیں مانتا، اس وجہ سے اسے نہیں جانے دے گا۔ آصف صاحب کہنے لگے، دیکھو بیٹا، یہ رسم ہوتی ہے، مگر وہ کہنے لگا، میں نہیں جانے دوں گا۔ ماہم کے بابا جان کہنے لگے، کوئی بات نہیں، اگر وہ نہیں جانے دینا چاہتا، اتنی رسم کون سا ضروری ہے، اور نہ ہی کوئی بہت زیادہ اہم ہے۔ شوہر کی مرضی ہوتی ہے، شادی کے بعد وہ بیوی کو جیسے چاہے رکھے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے ماہم کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، کیونکہ ماہم کے لبوں پر بکھری ہوئی مسکراہٹ یہی ظاہر کروا رہی تھی وہ بہت زیادہ خوش ہیں۔ مگر ماہم کے دل میں جو طوفان برپا تھا، اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ ماہم بالکل اداس ہو گئی، ملازمہ اسے کمرے میں چھوڑ گئی۔ وہ غصے میں اپنی چوڑیاں اٹھا کر سامنے ڈریسنگ کے سامنے پھینکنے لگی، اپنی جویلری اتارنے لگی۔ جب کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، اس نے نگاہیں اٹھا کر رومان کی طرف دیکھا، جو کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ پروگرام تو بڑھ گیا تمہارا، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ وہ غصے میں اسے دیکھنے لگی۔ ویسے تو کل ہے تم بڑے نخرے دکھا رہی تھی، آج مجھے جانے کیوں نہیں دیا؟ وہ غصے میں بولی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے کان سے جویلری اتارتا ہوا کہنے لگا، کیا ہے نا، میرا جی چاہ رہا تھا آج رات تمہیں بہت بری طرح سے سزا دوں۔ یہ کہتا ہوا اس کے کندھوں سے پکڑ کر اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ ایک دم سے رومان کی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ اس کے چہرے کے رنگ جس طرح بدلے تھے، وہ ڈر گئی، اس سے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ آپ مجھ سے کس انداز میں بات کر رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اسی انداز میں بات کر رہا ہوں جس انداز میں مجھے کرنی چاہیے۔ نفرت ہے مجھے تم سے، تمہارے اس وجود سے، تمہاری اس شکل سے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا اس کے اوپر جھکا تھا۔ شدت سے وہ اس کے لبوں کو چوم رہا تھا۔ وہ گھبرا گئی، اس کا سانس بند ہونے لگا۔ رومان جیسے ہی اس سے دور ہوا، اس کے چہرے پر پسینہ آنے لگ گیا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے نیچے زمین پر بیٹھ چکی تھی، اور اس کی یہ حالت دیکھ کر
رومان تھوڑا پریشان ہوا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ رومان خود نہیں جانتا تھا اسے تکلیف دینے کے بعد اس کی خاموشی پر وہ اتنا پریشان کیوں ہو جاتا تھا۔ چلے جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے، وہ غصے میں بولی۔ ہوا کیا ہے تمہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ کچھ نہیں ہوا، یہ کہتے ہوئے وہ اپنی جویلری کو دوبارہ سے آ کر غصے میں اتار۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی، بار بار اپنی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی تھی۔ جانے دیتے تو تمہارا کیا چلا جانا تھا؟ آپ کو پتا تھا کہ مجھے واپس جانا ہے، یہ رسم ہوتی ہے۔ میں پورا ریڈی تھی واپس جانے کے لیے، لیکن آپ نے مجھے جانے ہی نہیں دیا، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسو دیکھ کے رومان ہنستے ہوئے کہنے لگا، اب بھول جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر کو، اب تمہارا یہی گھر ہے، تمہیں یہیں رہنا ہوگا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ چینج کرنے کے بعد وہ جا کر بیڈ پہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ چلتا ہوا بالکل اس کے پاس آیا۔ جاؤ میرے لیے کافی بنا کے لے کر آؤ۔ اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے آپ کے لیے کافی بنانے نہیں جانا، میں کوئی آپ کی ملازمہ لگی ہوں، وہ غصے میں بولی۔ اس کی بات سن کے رومان پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ نہیں، میں نے اتنی رات کو جانا، وہ غصے میں بولی۔ رومان نے اس کے جبڑے سے دبوچ لیا۔ کیوں نہیں جانا؟ جانا تو پڑے گا، میری جان اٹھو شاباش، یہ کہتے ہوئے اس کے پاس آیا، اسے پکڑا۔ رومان کی ضد کے سامنے وہ ہار مانتے ہوئے اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئی۔ کچن میں آ کر اس کے لیے کافی بنانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں بار بار نمی اتر رہی تھی۔ وہ رومان کے سامنے جتنی بھی بہادر بن لیتی، مگر اسے کہیں نہ کہیں تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ رومان کا یہ رویہ اسے اذیت دے رہا۔ کافی دیر بعد اس کے لیے کافی بنا کر کمرے میں لے کر آئی، اسے کافی پکڑاتے ہوئے، جو کہ بہت زیادہ اپنا حسن دکھانے کی مجھے کوشش کر رہی ہو، وہ عجیب انداز میں بولا۔ وہ فوراً سے اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے لگے۔ جن کی نگاہیں خراب ہو انہیں ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، بھلا تم جیسے انسان کو میں نے کیوں اپنا حسن دکھانا ہے؟ میرے خیال سے میں کبھی تم جیسے مرد کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکوں گی۔ اس کی بات سن کر وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، ابھی تو ایک رات تم نے میرے ساتھ گزاری ہے اور تھک بھی گئی ہو، ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے، پوری زندگی تم جیسے مرد گزار کون سکتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھنے لگی، جب ایک دم سے رومان نے اس کے بعد اسے پکڑ کے کھینچا۔ وہ سیدھا اس کی گود میں آ گری۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کی گارڈ کو دبوچتا ہوا اس کی ہونٹوں کو دیکھنے لگا۔ تم جیسی عورت کے ساتھ تو گزاری جا سکتی ہے، کسی خوبصورت پرندے کی طرح قید کر کے اسے رکھا جا سکتا ہے، بالکل ایسے ہی تو میں بھی رکھوں گا۔ یہ کہتا ہوا اسے نیچے لٹاتا ہوا اس کے اوپر آ چکا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے، وہ اس سے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑ دوں گا تو کہاں جاؤ گے؟ بتاؤ مجھے، یہ کہتے ہوئے وہ دھیرے سے اس کے نیچے والے ہونٹ کو سہلانے لگا تھا۔ وہ فوراً سے اپنے ہونٹوں کو بھیجتے ہوئے اس کے ہاتھ کو جھٹک گئی۔ مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کریں۔ اچھا، واپس اپنے گھر جانا چاہتی ہوں؟ ہاں، جانا چاہتی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی، لیکن میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوا آہستگی سے باتیں کیے جا رہا تھا۔ اس کی سانسوں کی تپش وہ اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ پلیز دور ہٹیں۔ اوپر سے کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا بہت زیادہ دل کر رہا ہے نا؟ ابھی صبح بھی تو مجھے یہ تانا دے رہی تھی کہ رات کو میں نے تمہیں تمہارا حق ادا نہیں کیا، تو کیوں نہ تمہیں تمہارا حق ادا کر دوں، تبھی تو آج میں نے تمہیں جانے نہیں دیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے کندھے پر اپنے لب رکھ چکا تھا، اور اس کے لمس کو محسوس کرتے ہی ماہم کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ ماہم کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایسے کرے گا۔ اس سے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا دل یوں تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ سینے پہ سر رکھتا ہوا کہنے لگا، بہت شدت سے تمہاری دھڑکنیں دھڑک رہی ہیں،
ابھی میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ کیا ہو گیا ہے میری جان؟ ابھی مجھے کچھ کرنے تو دو۔ یہ سب تو میں نے کل کرنا تھا، کل تمہیں بخش دیا تھا۔ اس کے کان میں سرگوشیاں کرنے لگا۔ لیکن آپ تو میرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پلیز پیچھے ہٹیں۔ تھوڑی دیر پہلے تک شیرنی بنی ہوئی تھی، اب بھیگی بلی کیوں بن گئی ہو؟ چلو شاباش، اب اپنا آپ میرے نام کر دو۔ تو یہ کہتا ہوا اس کے کندھے پر ایک دفعہ پھر سے اپنے لب رکھتا ہوا اسے اپنے دسترس میں لے چکا تھا۔ وہ رونے لگی، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگا۔ چھوڑو مجھے پلیز، دور جاؤ۔ اسے رونے کیوں لگ گئی ہو؟ اب اسے رونے لگ گئی ہو؟ ماں بیٹا روتے نہیں ہیں، وہ اسے تنگ کرتے ہوئے بولا۔ اگلے ہی لمحے اسے خود سے دور جھٹکتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ ماہم کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ اتنی محبت سے بات کرنے والا نہیں تھا، پھر وہ اتنی محبت سے اس انداز میں بات کیوں کر رہا تھا؟ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ رات بھر اس کا انتظار کرتی رہی تھی، مگر وہ پوری رات کمرے میں نہیں آیا۔ صبح فجر کی اذانوں کے وقت وہ کمرے میں آیا تھا، مگر اس کا وجود تھا جسے وہ شاید نماز پڑھ کے آیا ہو۔ سر پہ ٹوپی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے ٹوپی اتار کر صوفے پر رکھی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے ہوا کیا تھا۔ وہ کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اتنا نیک مومن ہو سکتا ہے۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ ناراض ہو گئے ہیں کیا مجھ سے؟ تمہیں کون سا میری ناراضگی سے فرق پڑتا؟ پلیز جا کے سو جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے۔ اور اس میں کوئی ناراض ہونے والی بات نہیں تھی۔ اس دن کے بعد وہ ماہم کے پاس نہیں آتا تھا، ماہم سے دور دور رہتا تھا۔ یہ بات ماہم کو پریشان کرنے لگی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ بیٹا صبح سے رومان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ آفس نہیں گیا۔ تم نے اسے کھانا دیا ہے؟ اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے نہیں۔ مجھے تو نہیں پتا تھا رومان گھر پہ ہیں، وہ جو کچن کے کاموں میں مصروف تھی۔ آسمہ بیگم کی بات سن کے وہ کہنے لگی، میں نے ان کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، مجھے لگا تھا کہ شاید وہ چلے گئے ہیں۔ بیٹا تمہیں خیال کرنا چاہیے، وہ تمہارا شوہر ہے۔ یہ کہتے ہوئے اسے غصے میں ڈانٹنے لگی۔ بس میں ابھی لے کر جاتی ہوں۔ تائی جان سوری، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ یہ کہتے ہوئے جلدی جلدی اس کے لیے ناشتہ بنا کر وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ سامنے ہی بیڈ پر سو رہا تھا، آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ چلتی ہوئی وہ اس کے پاس آئی، دھیرے سے اس کے اوپر سے کمبل ہٹایا۔ میں آپ کے لیے ناشتہ لے کر آئی ہوں، آپ نے ناشتہ کرنا ہے؟ نہیں، ملازمہ دے گئی تھی، میں نے کر لیا، وہ اونگتا ہوا بولا۔ لیکن تائی جان نے بولا ہے کہ آپ نے نہیں کیا۔ وہ خاموش رہا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس کی خاموشی سے الجھ گئی تھی۔ کیا بات کروں؟ میرے پاس کوئی بات کرنے کو نہیں ہے، پلیز مجھے آرام کرنے دو۔ یہ کہتے ہوئے وہ کروٹ بدلنے لگا۔ اس نے جھک کر اس کی پیشانی کو چھوا جو بخار میں تپ رہی تھی۔ آپ کو بہت زیادہ بخار ہے۔ اس کی پیشانی کو دھیرے دھیرے دبانے لگی۔ اس نے آنکھیں بند کیے ہوئے ماہم کا ہاتھ پکڑ کے اپنے لبوں سے لگا لیا تھا۔ ماہم کو حیرت ہو رہی تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ادھر آؤ، قریب آؤ، میرے ماہم کو نیچے کرنے لگا۔ اس کے سر کو اپنے سینے سے لگاتا ہوا اس کی پیشانی کو چومنے لگا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بڑھتے ہوئے بولی۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو، کمرے سے باہر چلی جاؤ۔ وہ اسے کمرے سے باہر جانے کا کہنے لگا۔ اب کی بار ماہم کو اندازہ ہوا تھا کہ اس کی سچ میں پچھلے کچھ دنوں سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ بہت عجیب سا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بیڈ کے اوپر دوسری طرف سے آ کے اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ پلیز، میں نے بولا ہے نا مجھے اکیلا چھوڑ دو۔
تو مزید میرے پاس آ گئی ہو۔ ہاں، جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں، میں نے آپ کے پاس سے اٹھنا نہیں ہے۔ بتائیں مجھے، اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے بولی۔ سچ کہہ رہا ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، بس میں کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ اکیلے رہنے کی کوئی وجہ تو ہوگی، بتائیے نا مجھے، وہ اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے بولی تھی۔ ماہم، تم بہت اچھی ہو، وہ نرمی سے مسکراتا ہوا بولا، اور ماہم کو حیرت ہوئی تھی۔ اچھا، یہ تعریف تھی یہ طنز؟ وہ دوبارہ سے بولی۔ کبھی تو منہ سے کچھ اچھا بول لیا کرو، شوہر اتنی محبت سے بات کر رہا ہے۔ مگر نہیں، تمہیں تو محبت سوچتی ہی نہیں۔ وہ یہ کہہ کر اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا۔ اس کی بند آنکھوں پہ وہ اپنے لب رکھتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، مجھے بہت کچھ اچھا سوچتے۔ آپ بتائیں نا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں اداس ہیں؟ پریشان ہیں؟ اچھا ماہم، کبھی میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں تو تم کیسا محسوس کرو گی؟ وہ اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اس کے سر کو اپنے سینے سے لگاتا ہوا بولا، میں ایسی فضول باتیں کبھی نہیں سوچتی۔ کچھ اور پوچھنا سچ میں، اگر میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں تو تمہارا کیا ہوگا؟ پلیز ایسی باتیں میرے ساتھ نہ کریں۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کیا تم میرے بغیر نہیں رہ سکو گی؟ بالکل بھی نہیں رہ سکو گی۔ دوبارہ سے میرے ساتھ ایسی بات مت کیجیے گا۔ اس کی حلق میں آنسو کا پھندا اٹک چکا تھا۔ آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم تو مجھ سے زیادہ کمزور نکلی، ابھی سے رونے لگی ہو۔ کیا مطلب ہے؟ مجھے آپ کی باتیں ڈرا رہی ہیں۔ آپ ایسی فضول باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ نہیں یار، بس ویسے میری طبیعت نہیں ٹھیک نا، اس وجہ سے مجھے ایسی الٹی سیدھی باتیں سوچ رہی ہیں۔ پریشان مت ہو، یہ کہتا ہوا وہ اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، آپ بہت اچھے ہیں، لیکن پہلی رات جو آپ نے میرے ساتھ سلوک کیا تھا وہ بہت برا تھا۔ وہ دوبارہ سے بولی۔ وہ جو میں نے زیب کھولی تھی، وہ شرارتی انداز میں بولا تو اس کا چہرہ شرم سے لال ہو چکا تھا۔ آپ کو وہ بات یاد ہے؟ وہ میں کیسے بھول سکتا ہوں، میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ اچھا بتائیے، میرے ساتھ فضول باتیں کیوں کر رہے تھے؟ اچھا پہلے وعدہ کرو، تم میرے ساتھ اچھا بہیو کرو گی، مجھے روکو گی نہیں؟ یہ کہتے ہوئے وہ دھیرے سے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ ہاں، میں آپ کے ساتھ برا بہیو نہیں کروں، وہ تو آپ میرے ساتھ کرتے ہیں۔ اسے مزید اپنے قریب کرتا ہوا مسکرانے لگا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، بس مذاق میں تمہارے ساتھ ایسی باتیں کر رہا تھا۔ یہ کہتا ہوا وہ مزید اسے خود میں بھیج گیا، اور وہ مسکراتے ہوئے اس شخص کے اثار میں سکون سے آنکھیں بند کر گئی۔ مگر جب اس کی آنکھ کھلی تو شام ہو چکی تھی اور وہ سو رہی تھی، لیکن دوسری طرف رومان نہیں تھا۔ یہ رومان کہاں چلے گئے؟ شاور لے رہا تھا، شاید واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ جلدی سے جا کر دستک دی۔ آپ ابھی تک شاور لے رہے ہیں؟ جلدی نکلیں، میں نے آپ کو دیکھنا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد شوہر نکلا۔ زیادہ بے تابی ہو رہی تھی شوہر کو دیکھنے کی، اس وجہ سے دستک دیے جا رہی تھی۔ وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولا، نہیں، میرے کو کوئی بے تابی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کے پاس آیا، ایک دم سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتا ہوا اسے اپنے قریب کر گیا۔ زیادہ ہی کچھ تم شوق نہیں ہوتی جا رہی؟ میں زیادہ شوقی نہیں ہوتی جا رہی، آپ مجھے شوقہ کرتے جا رہے ہیں اپنی محبت سے۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا، مگر پھر بھی وہ اس کے چہرے پر چھائی ہوئی پریشانی دیکھ چکی تھی۔ وہ اپنے لیے ڈریس نکالنے کے لیے وارڈروب کی طرف چلی گئی۔ اس نے جیسے ہی وارڈروب کا دروازہ کھولا، سامنے ایک فائل پڑی ہوئی تھی۔ وہ فائل اٹھا کے دیکھنے لگی۔ جیسے یہ اس فائل کو کھول کے دیکھا، سامنے رپورٹس دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ ایک دم سے نیچے زمین پر بیٹھی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ دوبارہ سے کمرے میں داخل ہوا۔
مگر اس کے ہاتھ میں وہ فائل دیکھ کر وہ خود بھی پریشان ہو گیا۔ جلدی سے اس کے پاس آیا، اس سے فائل پکڑی اور بند کرنے لگا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، دیکھو تمہارے سامنے بالکل ٹھیک کھڑا ہوں، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روتے نہیں ہیں، تم تو میری بہادر بیگم ہونا۔ اس کے آنسوؤں کو چوم چکا تھا۔ یہ بہت قیمتی اور انمول موتی ہیں، میرے لیے انہیں یوں مت بہایا کرو۔ کچھ بھی نہیں ہوا، میں بس مذاق کر رہا تھا تمہارے ساتھ کہ میں تمہیں چھوڑ جاؤں گا، کبھی بھی نہیں چھوڑ کے جاؤں گا۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، ڈاکٹر نے بولا ہے، بس یہ سٹارٹ ہے، یہ آگے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو چومتا ہوا اسے یہ آگے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو چومتا ہوا اسے یقین دلانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتی ہوئی دیوانہ وار اس کے چہرے کو چومنے لگی۔ اگر آپ مجھے چھوڑ جائیں گے تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا نیچے سے تو اٹھو، یہ کہتا ہوا اسے اٹھاتے ہوئے بیڈ پر بٹھایا، اسے پانی پلانے لگا۔ پانی پینے کے بعد وہ مزید شدت سے رونے لگی تھی۔ رونا تو بند کرو میری جان، کچھ بھی نہیں ہوتا، اسے اپنی باہوں کے اثار میں قید کر چکا تھا۔ اگر نہیں یقین آتا تو اپنے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں، وہ تمہیں یقین دلا دیتے ہیں کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا، نہیں تمہیں چھوڑ کر جاتا، کیوں اتنا پریشان ہوتی ہو؟ وہ پاگلوں کی طرح اسے جائے جا رہا تھا۔ اچانک وہ روتی اس کی باہوں کے سان میں بے ہوش ہو چکی تھی اور اب کی بار اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے لے کے ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے کہنے لگی، یہ ماں بننے والی۔ اور یہ بات سن کے اس شخص کے تو پاؤں ہی زمین پہ نہیں لگ رہے تھے۔ ساتھ ہی ہاسپٹل میں اسے اپنے ڈاکٹر سے بھی ملوانے لے گیا تھا اور ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق زیادہ ٹینشن کی کوئی بات نہیں تھی۔ اب اس کی جان میں جان آئی تھی، مگر نہ جانے کیوں کبھی کبھی اسے خوف سا محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس شخص کو کھو دے گی۔ رات کا وقت تھا، وہ اس کے سینے پہ سر رکھے ہوئے آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی ہوئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے اس کے کان کی لو کو چومنے لگا۔ میں ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گا۔ تمہیں پتہ ہے ماں، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ رومان خان زادہ کو تم سے محبت ہو جائے گی، لیکن مجھے محبت تو نہیں ہوئی مگر شدید والا عشق ہو گیا۔ اتنا شدید ہوا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ آنکھیں بند کر چکا تھا۔ آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ یوں ہی آپ کے سینے سے لگی رہنا چاہتی ہوں، میں کبھی آپ سے دور نہیں جانا چاہتی، لیکن میں تو کسی اور کو اپنے سینے سے لگانا چاہتا ہوں تمہارے علاوہ۔ وہ ایک دم سے جھٹکا کھا کے اٹھی۔ کیا مطلب؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس کو سینے سے لگانا چاہتے ہیں؟ بس ہے، بہت جلد میری زندگی میں کوئی نئی آئے گی جسے میں اپنے سینے سے لگا کے رکھوں گا۔ اس کی بات سن کے اس کے لبوں کی ساری مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ یہ آپ کیوں فضول باتیں کر رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ ہنس پڑا، اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتا ہوا کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ میری پیاری سی خوبصورت سی بیٹی ہو اور میں اسے اپنے سینے سے لگا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ اس کے سینے میں مکہ مارتے ہوئے کہنے لگی، میں اسے بھی نہیں یہ جگہ دوں گی، یہ مقام صرف میرا ہے۔ وہ اس کے سینے پہ، اس کے دل پہ اپنے لب رکھتے ہوئے بولی، ہاں یہ مقام تمہارا تھا، تبھی تو تم نے خراب کر دیا ہے، اتنی شدت سے آ کے دل میں ڈاکہ ڈالا ہے کہ سیدھا ہارٹ اٹیک ہی ہو گیا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، خبر آپ نے دوبارہ اس بات کا میرے سامنے ذکر کیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے سکون سے اس کے محفوظ اثار میں آنکھیں بند کر گئے۔